آیت شریفہ کے الفاظ مبارکہ کے معنی وَإِنَّكَ اور یقیناً آپ لَتُلَقَّى یقیناً آپ کو عطا کیا جاتا ہے القرآن قرآن من لدن پاس سے حکیم نہایت حکمت والے علیم کمال علم والے بمحاورہ ترجمہ اور یقیناً آپ یقیناً عطا کیے جاتے ہیں قرآن نہایت حکمت والے کمال علم والے کی جانب سے۔ رب ذوالجلال اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رب ذوالجلال کی طرف سے وحی بھیجنے والے رب ذوالجلال کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے حوالے سے بہت سے بہتان تراشتے۔ رب کریم اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے بارے میں یہ حقیقت قطعی اٹل اور یقینی بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم صرف اللہ کی جانب سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں۔ میں آپ توجہ کریں وَإِنَّكَ اور یقیناً پھر لَتُلَقَّى یقیناً دو دفعہ یقیناً یقیناً، اور یہ بات متعدد دفعہ گزر چکی ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا جب اللہ مالک کسی بارے میں دو دفعہ یقیناً یقیناً کہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کروں۔ اللہ پاک بغیر قسم کے بھی ان کی کوئی بات اس میں غلط ہونے کا شائبہ تک نہیں، اور جب وہ قسم کھا کے کہیں تو بات کتنی حتمی قطعی اور یقینی ہوگی، اور اس بات کے بارے میں پھر شک و شبہ میں مبتلا ہونے والا کتنا بڑا بد نصیب ہوگا۔ من لدن حکیم علیم، من لدن من کہنے سے بھی معنی ادا ہوتا تھا، من سے من لدن کے پاس سے اللہ پاک نے ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ اللہ کے ہاں نوٹ فرما لیجیے کوئی زیر زبر بھی بغیر مقصد کے نہیں، کوئی چیز قرآن پاک میں ایسی نہیں، کوئی چیز قرآن پاک میں ایسی نہیں جو بیکار ہو معاذ اللہ۔ تو یہ جو لدن فرمایا، بیٹا کرسی ستون کے ساتھ، یہ جو میری طرف توجہ فرمائیے، یہ جو فرمایا ان کے پاس سے من کافی تھا، اس کے ساتھ لدن بڑھایا تو اس میں قرآن کریم کے اللہ پاک کی طرف سے جانب کے حوالے سے مزید تاکید۔ تو جب اتنی تاکید سے بات کہی جائے تو پھر شک و شبہ کی گنجائش کس کے ہاں پیدا ہو۔ اور آخر میں کیا فرمایا، یا اللہ کیا گہرائی ہے، مکمل طور پہ بیان کرنا تو ناممکن ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ کچھ بات صحیح آپ تک پہنچانے کی توفیق، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حکیم علیم، اللہ پاک نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا، کیوں؟ اور یہ کیوں شیطانی نہیں، اللہ کی بات کے مقابلے میں مخلوق کو یہ حق نہیں کیوں کہے، یہ کیوں سمجھنے کے لیے۔ اور اللہ کرے جو کہا جا رہا ہے وہ ہی حقیقت ہو۔ ایک حکمت اللہ بہتر جانے، کسی بات کے بارے میں دعویٰ نہیں، عاجزانہ کوشش مفسرین کی طرف سے یا بیان کرنے والے کی طرف سے یا ملی جلی، ٹھیک ہو اللہ قبول فرما لے، غلط ہو اللہ معاف کر دے۔ ایک بات تو یہ ہے اس حوالے سے انبیاء کا نبی بنا کے بھیجنا نوٹ کرتے تھے۔ نمبر 2 ان پر جو حالات و واقعات گزرے، اور نمبر 3 ان واقعات اور حالات کا آپ کی طرف بیان کرنا یہ کیوں ہے اور کس کی جانب سے ہے؟ یہ اللہ پاک کی کمال حکمت سے۔ انبیاء کا بھیجنا بیکار نہیں، وہ کھیل تماشا نہیں،
ان کی بعثت حکمتوں سے لبریز ہے. ان پہ جو ہوا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، موسیٰ علیہ السلام اتنی دیر تک فرعون کی غلامی سے آزادی کے لیے کوشاں رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیتیں دی گئی کہ ان کے سوا کسی کو اہل ایمان میں سے اذیت نہ دی گئی. کیوں؟ من لدن حکیم، یہ حکمت والا نہیں بلکہ کمال حکمت والے. حکیم اس کا معنی حکمت والا نامکمل معنی. حکیم فعیل کا سانچہ ہے، فعیل کا وزن ہے، اور اس میں بہت حکمت والے. جو کچھ ہوا، کوئی بات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی حکمت سے خالی نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لایا، ان کی بیوی کافرہ رہی، لوط کی بیوی کافرہ رہی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابا مسلمان نہ ہوئے. کیوں؟ کمال حکمت والے کی طرف سے. بات عرض کر رہا ہوں، انبیاء کا نبی بنا کے بھیج، انبیاء کے ساتھ جو ہوا، اور تیسری بات آپ پر ان واقعات کی وحی کرنا. کیوں کی؟ کمال حکمت والے نے کی. آپ پر یہ واقعات بدریہ وحی پہنچانا، بیکار کہانی قصہ بیان کرنا نہیں، اور از حکم ہے. اس میں حکمتیں ہیں، دروس ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحت. علیم کن کی جانب سے ہے؟ معمولی جاننے والے ہیں یا لا علم نہیں، کمال علم والے ہیں، ایسے علم والے کہ ان ایسا علم کسی کا نہیں. اللہ بہتر جانے. ایک اور حکمت عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ٹھیک ہو اللہ قبول کر لے، نہ ہو اللہ معاف کر دے اور آپ بھی اس کو پھینک جائیں. وہ یہ ہے کہ جو باتیں بناتے ہیں کہ یہ قرآن فلاں سے لیا فلاں سے لیا، دیکھے تو صحیح یہ قرآن ہے حکیم و علیم کی طرف سے. اگر اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کرنا ہے تو سنو، یہ قرآن تو ٹھہرا حکیم و علیم کی طرف سے، اور وہ اپنے حکیم ہونے میں منفرد ہے، علیم ہونے میں لاسانی ہے، عدیم النظیر ہے، بے مثال ہے. لا کے دکھاؤ. نہ کائنات میں کوئی حکیم ہے. حکیم وہ معنی نہیں جو پڑیاں بنا کے نہیں. حکیم کمال حکمت والے وہ ایک ہی ہے، کمال علم والے وہ ایک. یہ ان کی جانب سے ہے. اگر اس کے مخلوق کی جانب سے ہونے کا کوئی بہتان باندھے تو پھر لا کے دکھاؤ. نہ کوئی حکیم ہے اور نہ کوئی علیم ہے اور نہ ہی کوئی اس ایسی کتاب لا سکتا. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. الفاظ شریفہ کے معنی، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کنبے کے لیے، اپنے کنبہ نہیں اپنی بیوی کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی کے لیے، انی یقیناً میں نے، آنست نارا میں نے دیکھی ہے ایک آگ، سآتیکم منہا بخبر ان قریب میں آپ کے پاس اس سے خبر لاتا ہوں، او آتیکم یا لاتا ہوں تمہارے پاس بشہاب قبس آگ کا شعلہ. ایک ہے آتی، نوٹ کیجئے میری طرف نہ دیکھیے، الفاظ شریفہ کی طرف دیکھیے. اس کے بعد ہے آتیکم بے. آتیکم کے بعد کیا ہے؟ سب بولو. آتی کا معنی اور ہے، آتیکم بے اس کا معنی اور. انگریزی میں آپ لک آفٹر، لک اپان، پٹ آف، پٹ آن معنی بدلتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں آتی کے بعد با ہے تو معنی یکسر بدل گیا. شیخ صاحب آتی میں آیا، آتی کم بے میں لاؤں. بے کے ساتھ متعدی بن جاتا ہے، لاؤں، اور آتی بغیر بے کے آؤں. بات واضح ہو رہی ہے. بشہاب قبس آگ کا شعلہ
لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپو۔ بمحاورہ ترجمہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا بے شک میں نے یقیناً ایک آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس سے خبر لاؤں گا یا اس سے آگ کا شعلہ لاؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ ایک بات ابتدا ہی سے جب یا اس کے پہلے انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، مقدر ہے، یعنی اس کا معنی مراد ہے لیکن لفظوں میں اس کا ذکر نہیں، اور ایسے اردو، عربی، پنجابی دیگر زبانوں میں ہوتا ہے۔ جو بات سمجھی جائے نہ ذکر کرنے کے باوجود بھی وہ سمجھی جاتی ہے۔ اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے اور یاد کرو، تذکرہ کرو کس بات کا؟ جب یہ واقعہ ہو۔ اس سے معلوم ہونے والی بات اللہ بہتر جانے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تاج نبوت پہنایا گیا وہ ان کے لیے آج کی زبان میں سرپرائز تھی۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ تاج نبوت پہنانے سے پہلے کوئی علامات، کوئی نشانیاں، کوئی سگنل نہ تھے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنائے جانے سے مشابہت ہے۔ آپ کو بھی جب نبوت عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ یکایک اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے، اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں تسلی بھی ہے کہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء بھی، اور انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی گزرتے گزرتے انہی حالات سے گزرے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اپنے مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں رات کی تاریکی میں، سردی کی رات میں دور سے آگ دیکھی تو انہوں نے کہا دو میں سے ایک بات میں لے کے آؤں گا، یا تو کوئی خبر پتہ چل جائے گی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جہاں آگ ہے وہاں کوئی آگ جلانے والا ہوگا تو ہمیں رہنمائی مل جائے، یا ان سے عاریتاً آگ کا، ان سے مانگ کے آگ کا شعلہ لوں گا تاکہ سردی کے موسم میں آپ بھی آگ کو تاپ سکیں۔ یہاں اس بات پر توجہ فرمائیے، کتنے لوگ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، انبیاء کو کب سے علم غیب دیتے ہیں، انبیاء نہیں، وہ بزرگوں کی بیویوں کو بھی بہت کچھ سونپتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی، ملی نبوت، اور وہ کیا لینے جا رہے ہیں؟ آگ کا شعلہ یا رہنمائی۔ وہ کچھ لینے جا رہے ہیں اور عطا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ، یا اللہ خیر خیر خیر، اللہ تعالیٰ بندوں کو صرف وہی نہیں دیتے جس کی وہ توقع کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ بندے اس کا وہم و گمان بھی، نوٹ فرمائیے، نبوت تو کسی اور کو نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی دیگر نعمتیں، سبحان اللہ، اللہ پاک وہاں سے دیتے ہیں، لینے والا حیران و شستہ رہتا۔ اور یہ نعمتیں دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں، دینی بھی ہو سکتی ہیں، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں غور کرے، کتنے ہی مقامات پر ہمارے ساتھ ہمارے اللہ نے وہ کچھ نہیں کیا جس کا ہم نے کبھی خواب بھی دیکھا۔ ہر آدمی غور کرے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے؟ اللہ کے لیے جھک جائے، شوخی، شیخی، نافرمانی، سرکشی، بڑا بول، برا بول، اس سے بچا لے۔ اللہ پاک کے پاس بہت کچھ ہے دینے والا، وہ کچھ ہے، میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر۔ اور دوسری بات، اور اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، دوسری بات یہ، کبھی اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اتنے مہربان، صرف وہی نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں، یا وہی نہیں دیتے جس کی ہم توقع کرتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں جو نہ مانگا نہ توقع کی، بلکہ دور دور تک کہیں وہم و گمان بے نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں
ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں ان کے کنبوں اور پوری امت کو اپنی رحمت سے وہ کچھ خیر عطا فرما، دین کی بھی دنیا کی بھی، جو ہمارے مانگنے سے بھی زیادہ، تصور سے بھی زیادہ، توقع بھی سے زیادہ ہو۔ اے اللہ آپ قریب مجیب ہیں، سمیع الدعوات ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں خرابی ہے، بولنے میں خرابی ہے، عمل میں خرابی ہے۔ اے اللہ ہے ہم اس کا ذکر فخر سے نہیں، ٹھٹائی سے نہیں، سرکشی کے لیے نہیں، اپنی نالائکی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ جا رہے ہیں تیزی سے، اے اللہ جانے سے پہلے کھاتا صاف کر کے لے جانا، اور جانا ایمان سے ہو، عافیت سے ہو، آسانی سے ہو، رحمت والا ہو۔ بھائی توحید پڑھتے ہوئے جائیں، رحمت کا فرشتے ان کا دیدار کرتے ہوئے، جنت کی آپ کی رضا کی بشارتیں سنتے ہوئے جائیں، مار کھاتے ہوئے نہیں۔ عذاب والے فرشتے آئیں گے، یہی مارنا شروع کر دیں، چہروں میں ماریں گے، پشتوں میں ماریں گے، کہ اللہ مار کھاتے ہوئے نہ جائیں، حشاش و پیشاش جائیں، آپ کی رحمت کی خوشخبریاں سنتے جائیں۔ کلمہ توحید زبان پہ جاری کرنا، یا اللہ ہسپتالوں میں رو رو کے نہ مارے، تڑپ تڑپ کے، سسکیاں لے لے کے بستروں پر، پیمپروں اور نالیوں میں جھکڑے ہوئے، آئی سی یو میں، سیمی آئی سی یو میں، یا اللہ ایسی حالت میں نہ پہنچانا کہ ہمارے کنبے یہ کہیں کہ یا اللہ پردہ پوشی کر دے، یا اللہ یہ وقت نہ آئے کہ وہ کہے یا اللہ آسانی کر دے، یا اللہ خیریت کی، عافیت کی، ایمان والی، آبرو والی موت، اور اسی طرح ایمان و عافیت اور آبرو والی زندگی نصیب فرمانا۔ اللہ دین والا، دین والا، دین والا، اپنی غلامی والا، اپنی محتاجی والا، اور پوری کائنات سے بے نیازی والا بنانا۔ اللہ رائی برابر کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اللہ کوئی بدبخت رائی برابر ہم پر ظلم نہ کر پائے۔ اللہ ہمارے کنبوں پہ رحم فرما، ہمارے بہن بھائیوں ان کے کنبوں پہ رحم فرما، ہمارے بزرگ جو حالت ایمان میں فوت ہو چکے ان پر رحم فرما، پوری کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، فلسطین، کشمیر، شیشان اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کر، اور ظالموں کا نام و نشان مٹا دے۔ ہمارے ملک پاک کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما، بیٹیوں والوں پہ رحم فرما، بیٹیوں کو اپنے گھروں میں حشاش و بشاش، ایمان و عافیت سے رکھ، ہر قسم کے ظلم سے بچا، اور اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں اپنی باندیاں بنا۔ اے اللہ گھروں میں خیر آئے، معاشرے میں خیر آئے، ہر جگہ خیر آئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین پہ چلا، دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی اس سے محفوظ فرما۔ ہمارے کل کے پروگرام میں ماشاءاللہ 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 ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد، توقع سے زیادہ حضرات و خواتین کی صورت میں تشریف لائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہر جانے والے کا، بیان کرنے والے کا بندوبست کرے، اور ماشاءاللہ ہر اعتبار سے شاندار بندوبست کیا گیا۔ بندوبست کرنے والوں کا ہر عمل جو اچھا تھا قبول فرما، جو غلطی ہوئی وہ معاف فرما، اور موت تک خیر کے کاموں میں لگائے رکھ۔ اللہ اس سے محروم نہ کرنا، اللہ اس سے محروم نہ کرنا، نہ دنیا رکاوٹ بنے، نہ بیماریاں رکاوٹ بنے، نہ پریشانیاں رکاوٹ بنے، نہ غربت و افلاس رکاوٹ بنے۔ یا اللہ دنیا کے معاملات میں بھی اپنے فضل و کرم سے بے نیاز فرمانا، اور دین کے معاملات بھی تا زندگی اپنے فضل و کرم سے جاری و ساری رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ